محمد شہباز شریف صاحب تشریف لا چکے ہیں اور آج کے جو مہمانان خصوصی ہیں اس دھرتی کے عظیم شہیدوں کے ورثہ، وہ ہمارے آج کی چیف گیسٹ ہیں، تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہوں۔ آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیجئے اور یونیفارم پرسنل سے میری گزارش ہوگی کہ سلوٹ کر کے ان کو ویلکم کریں گے۔ براہ راست مناظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد سے، جہاں پر شہداء کے فیملیز کے اعزاز میں خاص طور پر اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ وزارت اطلاعات کے زیر اہتمام یہ تقریب منعقد کی گئی ہے، جس میں شہداء اور ان کے خاندانوں سے یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس تقریب کا حصہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم اپنی نشست سے کھڑے ہو کر ان تمام شہداء کے جو لواحقین ہیں ان کا استقبال کر رہے ہیں، اور کیونکہ شہید ہمارے فخر ہیں اور یقینی طور پر حکومت کی کوشش ہے کہ خاص طور پر ان شہداء کا جو سر ہے، ان شہداء کے جو لواحقین ہیں ان کا سر مزید فخر سے بلند ہو، اسی وجہ سے آج اس تقریب کا جو ہے وہ اہتمام کیا گیا ہے اور یہ شہداء کے لواحقین ان کے اعزاز میں خاص طور پر یہ تقریب منعقد کی گئی ہے۔ تمام جو شہداء کے لواحقین ہیں وہ اس وقت اس تقریب کا حصہ بن رہے ہیں، جو کہ آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف ان تمام شہداء کے لواحقین کا اپنی نشست سے کھڑے ہو کر خود استقبال کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تمام شہداء کے لواحقین آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں۔ وزارت اطلاعات کے زیر اہتمام آج کی یہ خصوصی تقریب منعقد کی گئی ہے اسلام آباد میں، جس میں شہداء اور ان کے خاندانوں سے اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ آپ کو آگاہ کریں کہ سانحہ 9 مئی جس نے ملکی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن، جب پاکستان کے اداروں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی مسلح افواج کو بدنام کرنے کی ایک ٹولے کے طرف سے سازش کی گئی، اور آج اس تمام تر سانحے کے اندر جو شہداء ہوئے ان کے شہداء کے لواحقین جو ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے اعزاز میں آج خاص طور پر یہ تقریب جو ہے یہ منعقد کی گئی ہے وزارت اطلاعات کے زیر اہتمام اسلام آباد میں۔ اور یہ تمام لواحقین اور یہ تمام جو لواحقین ہیں، یہ تمام لواحقین یقینی طور پر آج کی یہ تقریب انہی کے اعزاز میں منعقد ہے۔ السلام علیکم۔ اور اس کے آتے ہی آج سب سچے دل سے کھڑے ہو جائیں گے، مل کر کھڑے ہو جائیں گے، اور آج صرف اس کو سنیں گے نہیں بلکہ ساتھ ساتھ گائیں گے بھی، گلے لگ جائیں گے اور اس کے رس کھولتے ردھم میں آپس کی نفرتیں بھلائیں گے۔ گاتے ہوئے ساتھ ساتھ آج ہم سب کو ہے دل سے مسکرانا، گاتے ہوئے ساتھ ساتھ ہم سب کو ہے سر کو اٹھانا، گاتے ہوئے ساتھ ساتھ آج ہمیں دیکھے گا پورا زمانہ، خواتین و حضرات، پاکستان کا قومی ترانہ۔
بہت مرجھا لیا دل نے، دعا کی بات سنتے ہیں. گئی راتوں کو چھوڑو، اب صبح کی بات سنتے ہیں. خدا کا رحم ہو ان پر، بتوں کے سامنے آ کر خدا کی ذات چنتے ہیں. قرآن اترا ہے پڑھنے کو، خدا کی بات سنتے ہیں. خواتین و حضرات، تلاوت قرآن پاک کی سعادت کے لیے میں دعوت دوں گی قاری صداقت علی ہلال امتیاز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض لا تفسدوا في الأرض قالوا لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون لا تفسدوا في الأرض وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العلي العظيم. ارشاد ربانی ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. معزز حاضرین، انفرادی سطح پر ہم میں سے شاید ہر شخص شعور کی اس منزل تک رسائی حاصل کر چکا ہو جو کہ ایک بہتر انسان بننے کے لیے لازمی ہوتی ہے. مگر افسوسناک امر یہ ہے کہ ہماری اجتماعی نفسیات نے شاید ابھی تک وہ بالیدگی حاصل نہیں کی جو تہذیب اور شائستگی کے زمرے میں آتی ہے اور جو باشعور قوموں کا خاصہ ہوتی ہے. شاید یہی وجہ ہے شائستہ کہ ہم جب بھی گروہ کی شکل میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا جو شعور ہے وہ بہت تخریبی ہو جاتا ہے. ہم یہ بھی شاید بھول جاتے ہیں کہ یہ گریبان اپنا ہے. ہم شاید یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ لہو اپنا ہی نکل رہا ہے اور اپنے ہی ہاتھوں بہہ رہا ہے. آج ہم نے خاص طور پہ پاکستان کے نوجوانوں نے اس بات کو سمجھنا ہے، اس کو جاننا ہے اور اس پر عمل کرنے کا وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے اجتماعی طور پر جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں ایک موب کی شکل میں
تو ہم نے باشعور ایک فکری قوم ہونے کا ثبوت دینا ہے. ہم نے اپنے شہداء کی جو مونومنٹس ہیں، ان کی جو نشانیاں ہیں، ان کو عزت دینی ہے، احترام دینا ہے، دل کی گہرائیوں سے پیار کرنا ہے. بے شک آپ نے بالکل ٹھیک کہا توثیق، کیونکہ جو قوم اپنی شہداء کی یادگاریں محفوظ نہیں رکھ پاتی، ان کی عزت نہیں کر پاتی، ان کی اپنی عزتیں نہیں رہتی ہیں. آج ہم نے اس تقریب میں کچھ شہداء کی فیملیز کو بھی مدعو کیا ہے، اور جب ہم شہداء کی بات کرتے ہیں تو یہ مت بھولیے کہ آج کی اس تقریب میں کچھ ایسے ہمارے بہن بھائی، ہمارے کچھ ایسے پاکستانی موجود ہیں کہ ایک ایک فیملی سے 4 شہید ہوئے ہیں. تو آج ہم یہ چاہیں گے کہ جتنے بھی ناظرین اس وقت ٹیلی ویژن چینلز پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، حاضرین یہاں موجود ہیں، اور ہم سب مل کر ان کی بات سے اپنی سوچ کو ملائیں، اپنے دل کو ان کے دل سے ملائیں. ہم سب سے بالکل پہلے صحیح کہا توثیق آپ نے. میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس ہال میں موجود میرا خیال ہے ہر باشعور انسان یہ سمجھتا ہے کہ آج ہمارے شہداء کی فیملیز کو آج ہم سب نے مل کر، اور ٹیلی ویژن اسکرین پر اس وقت جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جن فیملیز میں جن گھروں میں دیکھے جا رہے ہیں، ہم نے اپنے شہداء کو ری ایشور کرانا ہے کہ ان کی قربانیاں رائیگاں نہیں گئی ہیں. میجر منیب افضل شہید، سب سے پہلے ان کا ہم نے ذکر کرنا ہے، اور ان کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی. ان کو ہم نے بلوانا ہے میر افضل خٹک صاحب کو. اس سے پہلے میں آپ سب کو یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں ایک یوزول بات ہے کہ جب ایک باپ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے اور اس کا نوجوان بیٹا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ چلو میری پوری زندگی کی جمع پونجی جو یہ میرا بیٹا ہے، اور اب میری لاش کو کاندھا دینے کے لیے کوئی موجود ہے اس دنیا میں. لیکن ایک لمحے کے لیے خواتین و حضرات یہ سوچ کے دیکھیے کہ اگر یہ چیز ریورس ہو جائے اور اس باپ کو اپنے جوان بچے کے کاندھے کو اپنے جنازے جوان کو کاندھا دینا، کہ اس کے جنازے کو کاندھا دینا پڑے، اور اس کی آنکھ سے گرتے آنسو جو ہیں وہ آپ کو یقیناً یہ لگے گا کہ آپ اپنے دل پر گرتے محسوس کر رہے ہیں. ہم دعوت دینا چاہیں گے میر افضل خٹک صاحب کو جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر تشریف لائیے. فادر آف میجر منیب افضل شہید. نحمدہ ونصلی علی رسول کریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کے وزیر اعظم محترم جناب شہباز شریف صاحب، وزرائے کرام، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں آج انتہائی مسرت اور انتہائی فخر کے ساتھ یہاں پہ کھڑے ہو کے اپنے بیٹے میجر پائلٹ محمد منیب افضل سے متعلق اور اس کی زندگی، اس کے خیالات، ملک و قوم کے ساتھ اس کی وابستگی، ملک و قوم کی خدمت کے جذبات سے سرشار زندگی سے متعلق کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا. معزز خواتین و حضرات، موت برحق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جلد یا بدیر.
بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی میں عمومی طور پہ انسان سب برابر ہیں. اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو وہ اس کی تقوی کی بیس پہ ہے، لیکن وہ خوش قسمت لوگ جو ملک و قوم کی خدمت کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف کوچ کر جاتے ہیں، وہ بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں. بے شک بے بے شک شک. بے شک. سر آپ سے یہ سوال بھی آج ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ جب آپ کی میجر صاحب سے آخری دفعہ بات کب ہوئی تھی؟ میم ایسا ہوا کہ آپ لوگ سب ویل اویئرڈ ہیں کہ ینگ آرمی آفیسرز جو ہیں وہ بڑے مصروف زندگی ہوتی ہے ان کی. صبح و شام وہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں. 24 سپٹمبر 2022 کی بات ہے. میری بچی مسز منیب کی کال آتی ہے مجھے اور کہتی ہے ابو آپ سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. آپ سب ماشاءاللہ صاحب اولاد ہیں، آلموسٹ تقریباً ڈیلی بیسس پہ بچوں کے ساتھ بات ہوتی رہتی ہے جو فار اوے ہیں اپنے گھروں سے. تو پھر میری ایک بات ہوئی منیب سے. انہی دنوں میں وہ ایک دن پہلے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کر کے آیا تھا. ایک دن پہلے وہ آرمی ایویشن میں تھے اور ہیلی ہارڈ کاپٹر. ایویشن میں جی آپریشن میں تھا. 24 کو یہ آئے، 24 کو ہفتہ تھا. تو میرا بڑا پوتا شاہزل خٹک کو انہوں نے اے پی ایس میں داخل کروانا تھا. تو کہتا ہے ابو بڑی خوشی کی بات ہے، آج شاہزل کو ہم نے داخل کروا دیا اسکول میں. میں نے بھی اپریشیٹ کیا، میں نے کہا بہت اچھا. تو پھر آدھا منٹ بات ہوئی ہوگی، پھر بچی سے میری بات ہوئی. تو بچی مجھے کہتی ہے کہ ابو منیب آپریشن سے واپس کل آیا، تو تھکا ہوا ہے، اگر اجازت دے تو منیب سو جائے. میں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے سونے دو منیب کو. جی. اگلے اسی رات کو 25 اور 26 کی مڈ نائٹ کو آرڈرز آتے ہیں، اس کے ٹیلی فونک آرڈرز کہ ایک آپریشن ہونا تھا رات کو. بڑا کروشل قسم کا آپریشن تھا. آرمی پرسنل یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کو اچھی طرح علم ہے کہ یہ آپریشن کیا چیز ہوتی ہے. میرا بیٹا، بلکہ میں اگر یہ کہوں مبالغہ آمیزی نہیں ہوگی کہ سب شہداء کی میں بات کر رہا ہوں جن میں میرا بیٹا بھی شامل ہے، کہ اپنے کام، اپنے ملک و قوم کی دفاع، اپنے ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ بے انتہا میں پایا جاتا ہے. وہ جو ہیلی کاپٹر کریش ہوا اس میں وہ منیب کے ساتھ جی منیب شہید کے ساتھ 5 اور بھی جی. آفیسرز تو وہ ہوا جوان یہ، تھے. بچی نے کہا کہ منیب آپ کو فون آیا ہے، کل ہی تو آئے ہو آپریشن سے، تو آپ ایسا کریں کہ کسی اور سے کہیں وہ آج رات کو چلا جائے، آپ تھکے ہوئے ہو اور کل پھر آپ نے واپس جانا ہے. وہ آپریشن موسٹلی یہاں یہ خزدار علاقہ ہے، تربت، یہ جو علاقہ ہے ان کا کوئٹہ گوادر، یہاں پہ وہ. تو منیب کہتا ہے اپنی مسز سے، سامنے بیٹھی میری بچی، کہ میرے ساتھ ڈیوٹی کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں چلے گی. آپ، میں ڈیوٹی کے معاملے میں قطعاً کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا. میں یہاں بھرتی ہوا ہوں، ملک و قوم کی خاطر بھرتی ہوں. کوئی بہانہ میں نہیں کر سکتا کہ رات ہے میں تھکا ہوا ہوں، میں یہ ہے میرے بچے ہیں. پھر بھی بچی کہتی ہے کہ ایک آدھ دفعہ پھر میں نے کہہ دیا، لیکن وہ نہیں مانا. کہتے نہیں
میری اگر ڈیوٹی آئی ہے تو میں جانا چاہتا ہوں۔ میرا بیٹا 2-3 چیزوں کا بڑا شوقین تھا، یہاں پہ بھی افسران بیٹھے آرمی کے، ایک یونیفارم کا بڑا شوق رکھتا تھا، وہ گاڑی کا بڑا شوق رکھتا تھا، اور لیٹسٹ قسم کے موبائل کا بڑا شوقین تھا وہ۔ تو وہ اپنی مسز سے کہتا ہے کہ آپ کل جو میری نئی وردی آئی ہے وہ کپ بورڈ سے آپ نکال کے مجھے دے دیں۔ تو مسز اس کی کہتی ہے کہ منیب، یہ پرسوں ہم سوموار والے دن بچے کو جب لے کر جائیں گے تو یہ یونیفارم اس دن پہن لینا، یہ جو آپ نے پہن رکھا ہے کل ہی تو آپ آئے ہو، یہ بھی نیا یونیفارم ہے۔ کہتا ہے نہیں، مجھے نیا یونیفارم نکال کے دے دو۔ نیا یونیفارم بچی نکال کے لاتی ہے، اس کو جو پیچز ہوتے ہیں وہ لگاتی ہے مسز بھی اور NCB بھی، اور پھر ڈیوٹی سر انجام دینے وہ آپریشن پہ چلا جاتا ہے۔ سر کسی بھی باپ کے لیے یہ بے انتہا مشکل، یہ تو صرف وہ والدین سمجھ سکتے ہیں درد جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے کھو جانے یا چلے دیکھیں، جانے میں کا- بات یہ ہے، ہر ایک انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی لگی ہوتی ہے، کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی میں پرسکون اور مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی یا غم نہیں ہے، صرف کیفیت چینج ہوتی ہے۔ جی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اولاد کا غم اللہ کسی کو نہ دکھائے، بلکہ اگر یہ لفظ میں استعمال کروں، یہ غم نہیں ہوتا، یہ روگ لگ جاتا ہے والدین کے دلوں میں، بے شک بے شک۔ اور یہ روگ قبر تک بندہ جائے گا تب یہ روگ ختم ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں ختم ہو سکتا۔ درست۔ لیکن جس راستے پہ ہمارے شہداء اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، جن میں میرا بیٹا میجر منیب افضل شہید بھی شامل ہے، وہ راستہ اور وہ موت کی جو شکل ہے اس پہ ہمیں فخر بھی ہے۔ رک صاحب، آپ کی باتیں سن کے اور آپ کا انداز بیان، آپ کی آواز میں منیب کی آواز ہم سنتے ہیں، عموماً بیٹے کی آواز میں، بیٹے کے لہجے میں کہا جاتا ہے باپ کا لہجہ بول رہا ہے۔ جی آف کورس۔ آج مجھے ایک جوان کا لہجہ، ایک بزرگ کی آواز میں ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں۔ وی آر سو پراؤڈ آف یو۔ اور لیکن ہمیں جاتے جاتے یہ ضرور بتائیے خٹک صاحب کہ وہ کیا مومنٹ ہوتی ہے جب ایک باپ اپنے بیٹے کے جنازے پہ بھی شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، وہ کیا مومنٹ ہو؟ توثیق صاحب، بات یہ ہے، جیسے میں نے گزارش کی، بڑے کرمناک لمحات ہوتے ہیں، بڑے اذیت ناک لمحات ہوتے ہیں، جب ایک والد اپنے جوان بیٹے کی میت کو کھندا دیتا ہے۔ یہ شہداء کے والدین سے کوئی پوچھے، ہم سے کوئی پوچھے، باتوں سے کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا جن پہ گزرتی ہے۔ لیکن اب ان باتوں کا یہ بھی نہیں مقصد کہ ہمیں کوئی ملال ہے، ہمیں کوئی پریشانی ہے، نو، ہمارا سر ہمارے شہداء نے فخر سے بلند کر رکھا ہے۔ الحمدللہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک و قوم کے لیے ان نوجوانوں کے قربانیوں کے جذبات کے ہوتے ہوئے کوئی دشمن میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ جذبے جوانوں کے جوان ہیں، انشاءاللہ۔ بے شک۔ اور بہت مجھے یہ کہتے ہوئے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں آپ سب کے سامنے ایک شہید کے باپ کے طور پہ کھڑا ہوں۔ بہت شکریہ سر۔ مجھے کوئی ملال نہیں ہے، کوئی ملال نہیں ہے، یہ میرا ایک بیٹا تھا۔ میں نے اس وقت آرمی آفیسر سے کہا تھا کہ اگر میرے دوسرے بیٹے کو بھی آپ موقع دیں، بخدا، یہ کوئی لفظی باتیں نہیں ہیں جو عمومی طور پہ کہی جاتی ہیں، میں دل سے یہ بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ شہادت کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے، دل میرا کرتا ہے اگر میرے
10 بچے ہوتے یقین جانے 10 کے 10 کو میں آرمی میں بھرتی کروا دے. بہت بہت شکریہ سر, وی آر سو پراؤڈ آف یو. بہت بہت شکریہ. میں جتنے بھی شہداء کے لواحقین ہیں ان سے بھی ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں, اور آپ سب کا بہت مشکور ہوں, حکومت کا بھی. وزیر اعظم صاحب بھی بیٹھے ہیں, وزراء بھی بیٹھے ہیں. آپ لوگوں نے ہمارا اتنا خیال رکھا. اور آخری بات میں یہ کہتا چلوں, یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, جملہ لواحقین بیٹھے ہیں, کہ جو شہداء کے لواحقین ہیں, شہداء کے بچے, بیوہ, ہماری پاک فوج جتنا خیال رکھتے, یقین کریں توقعات سے بڑھ کر یہ خیال رکھتے ہیں ہمارے لوگ. تو ہم کیوں نہ اپنے بچوں کی شہادت پہ فخر کریں. ہمارا فخر ہے. اور میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا کہ یہ تو میرا بیٹا تھا, سب شہداء کے سمیت میرے بیٹے منیب کو بھی اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے. اس عمر میں بھی یقین جانیے ملک و قوم کے لیے شہادت کی تڑپ اب بھی ہے ہمارا. حالانکہ اب ہم کس کام کے ہیں, لیکن تڑپ ہے کہ نہیں, اس ملک و قوم نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے جی. ہم نے کیا ریٹرن کیا؟ ایک بچہ دے کے ہم نے ریٹرن کر دیا؟ نو. اس ملک کے ہمارے اس قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑی, اور مسلمانوں نے قربانیاں دے کے ہمارے لیے پاکستان حاصل کیا ہے. ہم نے کیا دیا پاکستان کو. لہٰذا میں اپنے تمام شہداء کے شہادت پہ, اور پرٹیکولرلی خاص طور پہ اپنے بیٹے منیب کی شہادت پہ مجھے فخر ہے. اور مجھے اس بات پہ بھی فخر ہے کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں ایک شہید کا والد کہلاتا ہوں. بہت شکریہ سر, ہم آپ کے جذبے کی قدر کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ تشریف رکھیے. تھینک یو جی. اور معزز حاضرین, شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سلسلے کی جانب. ہم اس وقت عاطف اسلم کی آواز میں ایک نغمہ سنیں گے جس کے اوپر بہترین فوٹیجز آپ کے سامنے پلے کی جائیں گے. جی. راضی ہوتے ہیں, کبھی پرچم
حاضرین، سب سے پہلے میں آپ کو کسی سے ملوانا چاہوں گی ایک ایسے فرض شناس آفیسر سے جو 9 مئی 2023 کے روز اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران اپنی ایک آنکھ گنوا بیٹھے. آئیے ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں. میں دعوت دینا چاہوں گی IG اسلام آباد علی ناصر رضوی صاحب کو. اور جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے تھے کہ رضوی صاحب جانے کی جلدی میں تھے اور اس وقت بھی وہ اپنی ایک ڈیوٹی پر پہنچنے کی انہیں جلدی تھی. انہوں نے کہا میرا سٹیج پہ آنے سے زیادہ میرا اپنی ڈیوٹی پہ پہنچنا ضروری ہے. آپ دیکھ رہے تھے کہ میں نے اور شائستہ نے ان سے ریکویسٹ کر کے انہیں کہا کہ سر آپ ہمیں 2-3 منٹ ضرور دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ تعالیٰ کے پاک بابرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. سلام ہے سب سے پہلے ان شہداء کے گھر والوں کو جن کی وجہ سے ہم ہیں. سلام ہے اس ماں کو، اس باپ کو جس نے اس کڑیل جوان کو اس کی تربیت کی، اس بہن کو جس نے اپنا بچپن اپنی جوانی اس شہید کے ساتھ گزاری. اور سلام ہے اس بچے کو جو آج بھی جب اپنے باپ کو نہیں دیکھتا تو اس کے چہرے پہ یہ مسکراہٹ اس کی ماں، اس کا دادا اور اس کی دادی دیتی ہے کہ بیٹا وہ ہیں تمہارے ابا، وہ ستارے جو وہ چاند کے ساتھ جو چمک رہے ہیں. سلام ہے ان شہیدوں کو، سلام ہے ان کے لواحقین کو. سر 9 مئی 2023 کا دن آپ کو یاد؟ آپ اپنی ڈیوٹی پہ تھے. سر کچھ تفصیل بتانا چاہیں گے؟ 9 مئی 2023 وہ دن میں بھول نہیں سکتا. I was DIG آپریشنز لاہور. وہ دن میں اس وجہ سے بھی نہیں بھول سکتا کہ چند شر پسندوں نے یہ سمجھ کے کہ وہ ایک پولیس کے آفیسر کی آنکھ لے لیں گے تو کیا وہ پولیس کا جذبہ ختم کر دیں گے؟ کیا ایک پولیس آفیسر کی آنکھ لے لیں گے تو وہ اس فلسفی، اس نظریے کو ختم کر دیں گے؟ میں 9 مئی کا دن اس لیے نہیں بھول سکتا کہ 9 مئی کو ان شرپسندوں نے میری ایک آنکھ لی، لیکن اس قوم نے مجھے 44 کروڑ آنکھیں دے دیں. اب میں 44 کروڑ آنکھوں سے دیکھتا ہوں. اگر 9 مئی کو ان شرپسندوں سے لڑتے ہوئے اپنی قوم، اپنے تمام لوگوں کی جان بچاتے ہوئے مجھے شہادت بھی وہاں نصیب ہو جاتی، میری دونوں آنکھیں بھی چلی جاتی، تو شاید اس چیز کو میں بڑا حقیقتاً یہ کہہ رہا ہوں اور اس پر یقین اور یقین کامل رکھتا ہوں کہ میرے لیے وہ دن، وہ 100% بہت بڑا دن ہوتا. اور میں آج اپنے تمام شہیدوں کی فیملی کے آگے یہ چیز تسلیم کرتا ہوں کہ 9 مئی کا دن آج میں اس لیے 9 مئی کے دن خوش ہوں کہ 9 مئی کے دن نے مجھے غازی بنایا. 9 مئی کے دن شاید ان شرپسندوں کو یہ نہیں علم تھا کہ یہ جو جوان ہیں، یہ جو متوالے ہیں، یہ جو مجاہد ہیں، انہوں نے تو جب یہ یونیفارم زیب تن کیا تھا تو قسم ایک ہی کھا کے آئے تھے کہ اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیں گے لوگوں کی جان مال عزت بچانے کے لیے. یہ جو سارے کے سارے آئے ہیں، یہ جن کی یونیفارم کا رنگ کبھی نیلا ہے، کبھی کالا ہے، کبھی گرے ہے، کبھی خاکی ہے، یہ تمام کے تمام ایک ہی جذبے سے سرشار ہیں، اور وہ جذبہ ہے شہادت کا. وہ جذبہ ہے اس مقصد عظیم کو پا لینے کا، جو مقصد عظیم ہے کہ قربان ہو جائیں اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں. ان شرپسندوں کو نہیں پتا تھا. انہوں نے سلنگ شاٹس چلائے، ان شرپسندوں نے پتھر چلائے، ان شرپسندوں نے ایک راڈ کے آئرن چلائے، ان شرپسندوں نے ویپن کا استعمال کیا، ان شرپسندوں نے پیٹرول بوم کا استعمال کیا، انہوں نے لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا، سینسٹیو انسٹالیشنز کو نقصان پہنچایا، انہوں نے تمام معصوم لوگوں کو گھروں میں محصور کر دیا. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے تمام کے تمام جوان پولیس کے، تمام کے تمام جوان لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لڑے، شہادتیں دیں، غازی بنے،
اور اس قوم کا سر فخر سے بلند کیا, اور اس وجہ سے آج 9 مئی کے دن ہمارے سر فخر سے اونچے ہیں اور شر پسندوں کے سر نیچے ہیں. یہ اس وجہ سے ہے, یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ قوم جو ہے, یہ قوم ہمارے ساتھ ہے, ہم اس قوم کے ساتھ ہیں. اور سر میں بتاتا چلوں, مجھے وہ 92 وہ 92 اپنے جوان نہیں بھولتے, مجھے وہ 92 سر جوان نہیں بھولتے, مجھے وہ 92 جوان نہیں بھولتے جب وہ 92 جوان کھڑے تھے اور تقریباً آلموسٹ کوئی 7 سے 8 ہزار کا وہ موب, وہ شرپسند جس وقت انہوں نے حملہ آور ہوئے, تو میں نے ان 92 سے ایک سوال پوچھا, اگر مجھے میرے آنریبل سینئرز مجھے اجازت دیں کہ میں لبرٹی لے سکوں, تو میں نے ایک سوال پوچھا. میں نے کہا اپنے انداز میں, کیونکہ جب ہم محاذ پہ ہوتے ہیں نا, سرحدوں پہ ہوتے ہیں, اور جب ہم ان شرپسندوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک مستی میں ہوتے ہیں, ایک نشے میں ہوتے ہیں. وہ نشہ خدمت خلق کا ہوتا ہے, وہ مستی اللہ سے کیے ہوئے اس وعدے کی مستی ہوتی ہے. میں نے ان سے پوچھا پروگرام کیا ہے, تو وہ 92 نے کہا سر پروگرام ایگزیکٹلی وہی ہے جو آپ کا 22 سال پہلے تھا, کسی کا 12 سال پہلے تھا, کسی کا 13 سال پہلے تھا. یعنی جب جب اس فورس کو جوائن کیا, جب جب یونیفارم پہنا, تو جو پروگرام اس وقت تھا وہی پروگرام اب ہے کہ آج بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوں گے, آج بھی اپنے جسم پہ وہ وفا کی مورے سجا لیں گے, لیکن ان شرپسندوں کے آگے نہ جھکیں گے, نہ ہی ان کو لوگوں کے گھروں میں گھسنے دیں گے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, ان 92 ان 92 غازیوں نے, ان 92 غازیوں نے اپنے سینوں پہ, ان 92 غازیوں نے ہر ایک غازی کے جسم پہ ایوریج 50 سے 150 کے قریب زخم تھے. اور وہ جو زخم تھے, یقین کریں جب وہ زخم ہوئے تو ان زخموں سے ہمیں مزید حوصلہ مل رہا تھا, ہمیں مزید تقویت مل رہی تھی. اور یہ وہ فیلنگ ہے جو آپ تب فیل کرتے ہیں جب آپ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. یہ آنکھ 2.5 گھنٹے بلیڈ ہوتی رہی, اس آنکھ سے 2.5 گھنٹے خون نکلتا رہا. مجھے ڈاکٹر کہتے 15 منٹ پہلے آ جاتے, آدھے گھنٹے پہلے آ جاتے تو یہ بڑی اچھے طریقے سے ورک کرتی. میں نے کہا آدھا گھنٹے پہلے آ جاتا تو اسلام آباد کی 50 لاکھ آنکھیں کیسے مجھے ملتی, آدھا گھنٹے پہلے آ جاتا تو لاہور کی 2.5 کروڑ آنکھیں کیسے ملتی, آدھا گھنٹے پہلے آ جاتا تو یہ پورے پاکستان کے ان غیور عوام کی آنکھیں کیسے ملتی. سر ہم سب ایک ہی جذبے سے سرشار ہیں, اور وہ جذبہ شہادت کا ہے. اور یہ چیز شرپسندوں کو اور دہشت گردوں کو سر ہم نے بالکل کلیئر کر دی ہے. وہ تمام چیزیں ہمارے شہید کے والد نے کلیئر کر دی ہیں, یہ میرے بھی والد ہیں, وہ میری بھی والدہ ہیں. ہم نے یہ چیز کلیئر کر دی ہے کہ میلی آنکھ سے دیکھنا تو دور, اگر میلی سوچ سے سوچو گے بھی تو وہ سوچوں کو تم سے جدا کر دیں گے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے یہ غازیوں کا اور یہ شہیدوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. سر تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ سر. بہت شکریہ رضوی صاحب, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور ہمیں فخر ہے آپ جیسے پولیس آفیسرز پہ اور ان شہداء پہ جنہوں نے پولیس کی وردی پہنے ہوئے شہادت نوش فرمائی اس ملک کے لیے پچھلے کئی سال. سر تھینک یو ویری مچ. اور معزز سامعین, اس وقت ہم سب کی سماعتوں کے لیے ایک خوبصورت ملی نغمہ جو کہ میڈم نور جہاں نے ٹریبیوٹ دیا تھا پاک افواج کو, اور آج اس کو ریڈو کر رہی ہیں ہادیہ. اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہادیہ ہاشمی کے اس گانے کے ساتھ کچھ فوٹیج پلے ہوگی, توثیق کچھ تصاویر ہوں گی, کچھ ویژولز ہوں گے جن میں وہ سارے شہداء ہوں گے جن کی فیملیز اس وقت یہاں پہ موجود ہیں. اے پتر
یہ ایک ایسا ترانہ ہے, ایک ایسی دعا ہے کہ جب بھی ہم اسے سنتے ہیں, خیر مادام نور جہاں نے اس کو امر کر دیا اپنی آواز سے, لیکن شائستہ اس کو جس بھی موسیقار, جس بھی گلوکار نے جب بھی گایا ہے, میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارا جو کرو ہے, ہمارے جو مہمانان بیٹھے ہیں, ہم خود بھی ایک ایموشنل لیول پہ یہ ترانہ, اس کے لیرکس, اس کی شاعری ہمیں لے جاتی ہے. میں کبھی کبھی یہ بھی سوچتی ہوں توثیق کہ اگر کبھی ہم بات کریں ورثہ کی, یہاں شہداء کے جو ورثہ موجود ہیں, ان میں سے کسی نے کبھی اگر یہ ہم سے سوال کر لیا کہ وہ درد اور وہ قربانی جو ہم نے اس ملک کے لیے دی اس کا بدلہ دو, تو ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ جی, یہ وہ سوال ہے. اس سوال کے ساتھ ہی ہم اگلے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں. جیسا کہ ہم آپ کی ملاقات کچھ غازیوں سے کروا رہے ہیں, کچھ شہداء کی فیملیز سے کروا رہے ہیں. خٹک صاحب سے ہم نے ملاقات آپ کی کروائی, جی, اور تو اس ہم وقت میں اسٹیج پہ بلوانا چاہیں گے مسز کرنل سہیل عابد شہید کی بیوہ. آئیے بھابھی پلیز. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ روکیں جی آج کی اس تقریب میں پہنچ کر, جی اور جب آپ کو آج چیف گیسٹ بنایا گیا اس تقریب کا, جی, آپ کے خود کیا احساسات ہیں, آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بہت فخر محسوس ہو رہا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے. مگر ایک بات ہے, الفاظ. کرنل عابد شہید کی شہادت کس سن میں ہوئی تھی؟ 16 مئی 2018. 2018. اور کچھ اگر آپ کمفرٹیبلی ریکال کرنا چاہیں, وہ کیا ان کی شہادت کا واقعہ کیا تھا, وہ کہاں سرو کر رہے تھے؟ وہ کوئٹہ میں ان کی ڈیوٹی تھی, اور شام کا ٹائم تھا, آفس سے آئے جلدی سے تیار ہونے کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جلدی سے جو ہے نا کہ میرا یعنی میرے یونیفارم رکھو یا میرے کپڑے تیار کریں, ایسے مجھے انہوں نے کہا. اور پھر کہا پانی جلدی سے لے آئیں. میں نے کہا آپ اتنی جلدی ابھی آئے ہیں, ابھی آپ نے جانا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بس میں نے جو ہے نا کام ہے تو جانا ہے, آفس جانا ہے. ساتھ میں بھابھی آپ نے یہ بھی مجھے بتایا تھا کہ وہ جب آپ کی چھوٹی بیٹی ان کا انتظار کر رہی تھی. جی, وہ بھی اس طرح ہی ہوتا تھا کہ رات میں اکثر لیٹ آتے تھے, نہیں 2-3 دن آپریشن پہ رہے, نہیں آ سکے. تو بیٹی مجھے کہتی ہے ماما بابا کدھر ہیں؟ میں نے کہا بیٹا وہ آفس میں آئیں گے. تو ماما اتنے دن ہو گئے مجھے بابا کی شکل نہیں یاد آ رہی کہ وہ کیسے کدھر ہیں. میں نے سہیل کو کہا تو سہیل کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا آج جلدی کھانا لگا دینا ٹیبل پہ, اور میں مغرب کے بعد انشاءاللہ جیسے ہی مجھے فارغ ہوگا تو میں آ جاؤں گا. تو وہ اپنی مصروفیت اور اس کام کی وجہ سے نہیں پہنچ پائے, نہیں جلدی آئے. بیٹی انتظار کرتی رہی, کھانا میں نے دوسرے بچوں کو بیٹی کو کھلا لیا, سو گئے. تو سہیل بہت دیر سے آئے, 10-10:30 بجے آئے. تو بچی نے صبح اسکول بھی جانا تھا, اس کا ٹیسٹ بھی تھا. مجھے کہتے ہیں کہ بچے, میں نے کہا سہیل میں ہنس پڑی, میں نے کہا بچے تو سونا ہے, انہوں نے صبح اسکول جانا ہے 7 بجے, اس کو ان کا اسکول 7:30 بجے لگتا ہے, تو میں تو 6 بجے ان کو جگا دیتی ہوں. بہت کہتے ہیں یار زینب کدھر ہے, زینب کو جو ہے جا کے حق کیا, لیٹی ہوئی تھی, سوئی ہوئی تھی, اس کو پیار کیا. کہتے ہیں کھانا, میں نے کہا آپ نے کھانا, کہتے ہیں کھانا بچے کھا چکے ہیں. تو میں نے کہا ابھی جگا دیتی ہوں زینب کو, آپ کے ساتھ کھا لیں اٹھ کے. کہتے نہیں یار سوئی ہوئی ہے, اس کو نہیں. کیا کوئی آپریشن تھا؟ جی آپریشن تھا وہاں پہ, ان کی جو ڈیوٹی تھی اس میں انہوں نے اپنے ڈپٹی کمانڈر کی پوسٹ پہ تھے, اور ماشاءاللہ اپنے فرائض اور کام میں بہت ان کا دل, اور وہ کہتے تھے کہ میں آج کا کام جو ہے کل پہ نہیں چھوڑتا ہوں, میں اس لیے لیٹ آتا ہوں. بچے پوچھتے تھے کہ بابا آپ کیوں لیٹ آتے ہیں, آپ رات کو بھی نہیں آتے؟ کہتے ہیں میری وجہ سے بہت سارے لوگ آرام سے سو سکتے ہیں, میری وجہ سے لوگ آرام کی نیند سوتے. سو آپ اپنی اور بچوں کی آخری ملاقات ان سے؟ جی مغرب سے پہلے آتے ہیں, مغرب کی اذان جیسی ہوتی ہے تو جیسے ہی وہ کہتے ہیں کہ میرے کپڑے تیار کریں, اور میں غسل کے لیے جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں مغرب کی. مگر اس دن شائستہ اس طرح کہ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ
جلدی جلدی کام 5 منٹ میں بھی، جیسے مجھے ابھی وہ سوچتی ہوں کہ اتنی جلدی سہیل نے غسل لیا، اتنی جلدی انہوں نے کپڑے چینج کیے، پھر بعد ٹیبل پہ میں جب تک وہ شام کو لیمو پانی آتے تھے تو لیمو پانی لیتے تھے، مجھے کہتے ہیں پانی، تو میں کچن سے لیمو پانی لے کے جب ادھر ڈائننگ روم میں آئی ہوں تو سہیل میرے سے پہلے کھڑے ہوئے تھے، میں نے کہا نماز، کہتے ہیں ہاں پڑھ لی، فون بہت آ رہے تھے ان کو، کالز بہت آ رہی تھی، بار بار ان کو آپریشن ظاہر، میں نے پوچھا آپ نے کہاں جانا ہے تو کہتے ہیں میں آفس جا رہا ہوں، ایسے کر کے، تو بار بار ان کو سر ہم انتظار کر رہے ہیں، سر کتنی دیر ہے، بس 5 منٹ میں پہنچ، یہ ان کے منہ سے ہوتا ہے کہ 5 منٹ میں پہنچ، کمانڈر کی بھی کال آتی ہے وہ بھی اٹینڈ کرتی ہیں، میں بار بار دیکھتی ہوں اوپر، ذرا وہ فون پہ نام لکھے ہوئے آتے تھے تو میں کہتی تھی کمانڈر بھی بھائی ابھی فون کریں، پانی جلدی سے میرے سے ہاتھ سے ایسے کھڑے کھڑے پانی کا گلاس لیتے ہیں، پیتے ہیں اور کہتے ہیں آفس، اتنی دیر میں چھوٹی بیٹی آتی ہے کہتی ہے بابا پھر آفس جا رہے ہیں، تو آگے سے کہتے ہیں جی بیٹا میں آفس جا رہا ہوں، پھر مجھے کہتی ہیں کہ آپ بچوں کو کھانا کھلا دیں، میں نے کہا سہیل جب تک آپ نہیں آئیں گے بچے نہیں کھانا کھائیں گے، آپ آئیں گے تو پھر کہتے ہیں نہیں یار شاید مجھے دیر ہو جائے۔ آپ کو ان کی شہادت کی خبر کیسے، ٹیلی فون پہ ملی تھی یا کسی نے آ کے اطلاع دی؟ بس وہ ہمارے قریب جو تھے یونٹ افسر، یعنی یونٹ کے لوگ تھے آرمی کے، وہ فیملیز آئیں تو مجھے ایسے تھوڑا سا ہوا کہ آپ سارے آئے ہیں، مطلب ایک بھابھی آئیں پھر دوسری آئیں، میں نے کہا خیریت ہے سب ٹھیک ہے، کہتی ہاں نہیں بس ہم آپ سے ملنے آئے ہیں، بیٹیاں میری اندر کمرے میں تھیں، مغرب کی نماز میں پڑھ چکی تھی میں، تو ویسے جب وہ جا رہے تھے جلدی جلدی تو مجھے ہو رہا تھا کہ میں سہیل اتنی جلدی میں کدھر جا رہے ہیں، ان کو کیا اتنی یعنی وہ ہے کہ اتنی انہوں نے، تو جب وہ اور لیڈیز آتی ہیں اور آ کے بات کرتی ہیں تو مجھے بڑا اس میں ہوتا ہے کہ بھابھی خیریت ہے، میں نے سب سے پہلے یہ پوچھا، کہتی ہاں نہیں کچھ نہیں، آپ بچوں نے کھانا کھا لیا، آپ نے کھانا، میں نے کہا نہیں بھابھی ابھی تو سہیل گئے ہیں تھوڑی دیر پہلے، تو آئیں گے تو پھر، تو بس اس طرح کی چیزیں میں پھر۔ کسی سنگل ماں کے لیے بچوں کی ذمہ داری جو ہے وہ ایک دن سنبھالنا، آپ 6 سال سے اس کو ماشاءاللہ ادا کر رہی ہیں، تو یہ زندگی ان کے بغیر بہت مشکل ہے۔ ہم فخر بھی محسوس کرتے ہیں، فخر بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ زندگی کے دن گزارے، اور بہت اچھے الحمدللہ، بہت اچھے ہسبینڈ، بہت اچھے باپ، بہت اچھے بیٹے، بہت اچھے بھائی، بہت اچھے، ہر رشتہ بہت اچھے سے نبھایا۔ بھابھی ان سارے دنوں میں کبھی کوئی ایسا لمحہ آیا جب بچوں کو یہ شکایت ہوئی ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا ہمارے ابا کے ساتھ؟ یا کہتی ہیں بیٹیاں، بڑی والی، چھوٹی والی تو نہیں ابھی بولتی، وہ چپ ہو گئی، ابھی نہیں اتنی بات کرتی، مگر بڑی والی کہتی ہیں جی، کہ وہ ماما نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا۔ جب پچھلے سال جو واقعہ ہوا آج کی دیکھ کے تاریخ بچے بہت ناراض ہوئے، بہت خفا ہوئے، بہت انہوں نے پسند نہیں کی چیزیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بچوں کو بہت رنج ہوا۔ رنج دکھ ہوا انہیں۔ بھابھی یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں اگر آج ہم شہید کی بات سن سکیں تو شہید ہم سے کیا کہے گا؟ میں نے بہت ساری فیملی سے ملی بھی ہوں، ظاہر شہداء کی فیملی ہے، ایک طرح ملتے بھی ہے، میں سب کی وہ چیزیں کرتی ہوں، دیکھتی ہوں، مگر وہی بات ہے کہ شہید جو ہے وہ بھی لوٹ کے آئیں، واپس آئیں تو وہ یہی اپنی فیملی اور اپنی ملک کے لیے، مگر وہ اپنے فرائض کو اچھے سے نبھانے، اچھے سے ادا کرنے کے ساتھ، جو ہم ظاہر ہے ان کے ساتھ ہم نے ٹائم گزارا، جو چیزیں گزاری، ہمیں یہی بار بار ہوتا ہے کہ اور اچھے سے، اور اپنے ملک کی خدمت اچھے سے کر دیں، اپنے ملک کے ہمیں لیے آپ اور پہ اچھے فخر سے رہیں، اور اچھے سے کام کریں۔ بہت بہت شکریہ بھابھی آپ کا، اور ہماری طرف سے معذرت قبول کیجئے آپ کو یہاں بلوا کر، آپ کی بات سن کے۔ ہرگز ہمارا مقصد یہی نہیں تھا کہ آپ کہ کسی بھی طرح سے ہم سے یہ گستاخی ہو کہ آپ کا جو دکھ جو ہے ہم اس کو کرے دیں، لیکن آپ کے آنسو قوم تک، آج کے نوجوان تک پہنچانے کا ایک بہت بڑا مقصد اور فریضہ آج کے دن جب کی مناسبت سے شہادت- یہ بھی ہے کہ ان کو اندازہ ہو سکے کہ جب ہم انتشار پھیلاتے ہیں، جب ہم اپنی ذہنی دیوانگی کے ہاتھوں اس قدر مفلوج ہو جاتے ہیں کہ ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز نہیں رہتی، اور ایسے میں ہم اپنے شہداء کی جو مونیومنٹس ہیں، ان کی جو نشانیاں ہیں، ان کو پامال کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے کس طرح کا دکھ ہوتا ہے، کس طرح کے آنسو ہوتے ہیں، جو اکیلے گھر بیٹھ کے وہ رسا اور آنسو رو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہی ہے، نہیں اچھا لگتا، یہ چیزیں اس طرح نہیں کرنی چاہیے، اس کو سیاست کی بھیڑ نہیں چڑھانا چاہیے۔ آپ اپنی
قوم کی ہماری جو جب سہیل کی شہادت ہوئی تو مجھے یہ بار بار ان کی تھوڑے یعنی ٹائم کے جب ہم گئے ہاسپٹل میں CMH میں تو ادھر سے جب واپس آئے تو مجھے رستے میں بار بار یہ چیز آ رہی کہ جو شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. یہ پتہ نہیں خود سے ایسے وہ دل میں تو واقعی یہ چیز جو ہے کہ شہید کی جو موت ہوتی ہے وہ قوم کی حیات ہوتی ہے. تو آج ہم ان کی چیزوں کو بہت ہمیں فخر ہے آپ پہ بھی اور آپ کی بچیوں پہ بھی. بہت بہت شکریہ بھابھی, تشریف رکھیے. تھینک یو ویری اور مچ. یقیناً یہ قوم ان کی قرضدار ہے. اب ہم ایک ایسے خیال, ایک ایسی سوچ, ایک ایسے کانسیپٹ کی طرف خواتین حضرات آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں جس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ اگر شہید ہم سے کچھ کہہ سکتا ہوتا تو وہ کیا کہتا. شاعر نے بہت ہی جدا انداز میں اس خیال کو باندھا ہے اور ہمارے بہت ہی ہونہار جابر عباس نے اپنی بہت ہی میں کہوں گا دبنگ آواز میں اس سوچ کو, اس خیال کو. جابر کا پہلا سانگ بھی ایسے ہی تھا اور آج بھی یہ سانگ بالکل ایسا ہے. جب آپ سنیں گے تو جو جذبہ آپ کے دل میں ہے وہ بڑھتا رہے گا. جی ہاں بالکل. اور یہ ترانہ جو ہے یہ آج کے مہمان خصوصی وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب کی خاص ہدایت کے اوپر اس سوچ کو ترانے کی شکل دی گئی ہے اور آنریبل پرائم منسٹر آپ کی اجازت سے ہم اس ترانے کو لانچ کرنے جا رہے ہیں. دھرتی کے بہادر بیٹوں نے کتنی جانے واری ہے, اپنے اس پرچم پہ تب اونچا ہمارا نام ہوا, تب اونچا ہمارا نام ہوا. اے پاک زمین تو آن میری, میں نے تجھ پہ جان نچھاور کی. اے پاک زمین تو آن میری, میں نے تجھ پہ جان نچھاور کی. اے دیس میرے 100 بار جیوں, ہر بار فدا یہ جان کروں. اے دیس میرے 100 بار جیوں, ہر بار فدا یہ جان کروں. جو کچھ تھا وطن کے نام کیا, اب اور بھلا میں کیا کرتا, اب اور بھلا میں کیا کرتا. پیار بھی تو اتنا کرتا تھا وہ, جیسے چھٹی آتا تھا کبھی ادھر کبھی ادھر. ماں کی آنکھ میں آنسو, یادوں میں اتنا پیار بسا. وہ ماں کی آنکھ میں آنسو, یادوں میں اتنا پیار بسا. دیکھ رہی ہے میری راہ, سب کچھ اپنا وار دیا, سب کچھ اپنا وار دیا. اب اور بھلا میں کیا کرتا, اب اور بھلا میں کیا کرتا. وہ کون ہے, ان کا مقصد کیا, کیوں غیروں کے اعلیٰ کار بنے. وہ کون ہے, ان کا مقصد کیا, کیوں غیروں کے اعلیٰ کار بنے. شہداء سے وہ منسوب جگہ تھی, شان بڑی
بڑے سمپل سے انداز میں ایک شہید نے کہا کہ اس کے سوا اور میں کیا کرتا. دس واز دا بیسٹ آئی کوڈ ڈو فار دس کنٹری کہ میں نے شہادت دی, اور تم جو شہداء کی نشانیوں کو, مونومنٹس کو پامال کر رہے ہو, تم بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو بڑا دلچسپ ایک مکالمہ, ایک کانسیپٹ ہے, اور میرا خیال ہے کہ آج کل کے ینگسٹرز کو شائستہ یہ دیکھنا, یہ سوچنا بہت ضروری ہے. اور یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں, صرف اس ایک دن کی بات نہیں ہے, جنرلی بھی دیکھا گیا ہے کہ ہم موب جسٹس میں چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ارے ہم ہیں, بس ہم آج اپنا بس سب کچھ جناب کر کے دکھائیں گے کہ ہم میں کیا جرت ہے, اور ہم تو بہادر ہیں. بہادری میں اور حماقت میں فرق ہوتا ہے, یہ جاننا بہت ضروری ہے. بالکل بالکل. اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم شہادت کی داستانیں ضرور سنتے ہیں, لیکن چونکہ خود ایکسپیرینس کرتے نہیں ہیں, ان شہداء سے, ان کے وارثوں سے, ان شہداء کے وارثوں سے اس طرح سے ملتے نہیں ہیں, تو ہمیں شاید اس کرب کا, اس درد کا, وہ ان گنت راتیں جو اس درد میں ان سب نے گزاری ہوتی ہیں, ہم کبھی اس چیز کا احساس کر ہی نہیں سکتے. سلسلے کو اور آگے بڑھائیں گے, اور اس وقت میں ایک اور بلانا چاہوں گی اپنی اگلی مہمان کو, جو کہ مسز میجر اکبر آوان شہید ہیں. بھابھی پلیز اسٹیج پر آئیے. بڑا کرب اور بڑی اذیت ناک ہے یہ زندگی, جب زندگی اتنی لمبی ہو اور خوشی اتنی کم. 3 سال 8 مہینے بھابھی آپ کی شادی رہی, اور اس کے بعد سے اب تک آپ بچوں کو ذمہ داری آپ نبھا رہی ہیں. جو آخری کال آپ نے مجھے بتائی کہ جب آپ ان کی ہوئی تو انہوں نے آپ سے کہا, میجر صاحب نے, بھابھی کچھ اپنے اور میجر صاحب کے 3 سال 8 مہینوں کی جو آپ کہانی ہے وہ ہم سے اگر شیئر کرنا چاہیں کمفرٹیبلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین کرام, السلام علیکم. اس وطن کی ایک بیٹی, ایک ماں, ایک بہن آپ سے مخاطب ہے کہ جس کے سر پر وہ فخر کا تاج ہے کہ وہ شہید کی بیوہ نہیں بیوی ہے. اس لیے کہ اللہ پاک قرآن میں خود فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات بل احیاء ولیکن لا تشعرون. اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو, بلکہ وہ زندہ ہیں, لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. میں مسز میجر اکبر شہید ستارے بصالت آپ سے مخاطب ہوں. ٹوٹل ازدواجی زندگی انتہائی پرسکون, انتہائی پرمسرت, ایسی کہ جس کو لوگ کہیں کہ یہ آئیڈیل کپل ہے. اللہ پاک نے اس قلیل مدت میں جو 3 سال 8 مہینے کی تھی, 2 بچوں سے نوازا. میرا بڑا بیٹا حسان اکبر 2 سال کا تھا جب میرے ہسبینڈ کی شہادت ہوئی, اور میری بیٹی زہرا فاطمہ 2 مہینے کی تھی جس دن اکبر کا جنازہ تھا. یہ وقت کیسے گزرا, اور اس شہادت کے دن کو گزرے آج تقریباً 16 سال ہو چکے ہیں. 10 جون 2008 اکبر افغان بارڈر پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے, اور ضرب میزان اس آپریشن کا نام تھا, جس میں وہ پاکستان کی افغان بارڈر پہ گورا پاڑی پوسٹ پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے. وہ پوسٹ انہوں نے واپس پاکستان کے لیے کیپچر کی, اور شام کو مغرب کی نماز کی امامت آپ نے اس پوسٹ پر خود کروائی پاکستان کا جھنڈا لہرانے کے بعد. لیکن ساتھ ہی مغرب کی ابھی عشاء نہیں ہوئی تھی کہ میزائل اٹیک ہوا اسی پوسٹ پہ, اور وہ جو پہاڑ تھا اس کے پر خدشے اڑ گئے, اور اس پہاڑ کے بڑے بڑے پتھر ان کے ساتھ جوانوں کو بھی لگے, ان کو بھی لگے. اس سانحے میں ان کا دایاں بازو اور دائیں ٹانگ ان کے جسم سے جدا ہو گئی تھی, اور جس وقت وہ گرے ہیں اس وقت ان کے سینے پر پہاڑ کا ایک بڑا سا پتھر آ کے گرا,
اور میجر اکبر نے اپنے خون کی آخری قطرہ بھی اس ملک کے لیے وار دیا، اس ملک کی آبیاری کی۔ مجھے لگتا ہے میرے وطن کی مٹی میں جو خوشبو ہے نا، یہ اکبر اور ان جیسے شہداء کے خون کی خوشبو ہے جو اس وطن کی مٹی کو اور مہکا رہی ہے۔ بے شک۔ میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں۔ تمام شہداء کی فیملی کو بہت زیادہ سلام۔ اور یہ ایک کٹھن مرحلہ ہے کہ انسان ایک ایک دن نہ زندوں میں ہوتا ہے نہ مردوں میں ہوتا ہے۔ میری بیٹی فاطمہ، ہم لوگ عمرہ کے لیے گئے، چھوٹی سی تھی، وہ کہتی ہے ماما اللہ میاں کے گھر کا دروازہ کدھر ہے؟ تو میں اس کو اس سائڈ پہ لے گئی، بیٹا یہ دروازہ ہے، ظاہری بات ہے وہ ذرا اونچا ہے، اماں اس کو کھلوائیں، میں نے اندر جانا ہے۔ وہ لمحہ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بیٹا یہ جو بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں نا، یا بڑے بڑے وزراء ہوتے ہیں، یا ملک کے جو بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے کھلتا ہے۔ تو آگے سے اس نے ضد باندھ لی کہ نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بابا اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، دروازہ کھلوائیں، مجھے اندر جانا ہے، میں نے بابا سے ملنا ہے۔ اور آپ یقین کریں، میرے ایک طرف فاطمہ بیٹھی تھی، ایک طرف حسان بیٹھا تھا۔ حسان نے فاطمہ کو یہ کہا، بہنا جھلی، یہ اللہ پاک کا وہ والا گھر ہے جو دنیا کے لوگوں کے لیے، بابا اللہ پاک کے ہیون والے گھر میں ہیں۔ تو واپس آ کے میں جب ہوٹل میں ہم لوگ واپس گئے تو میں نے حسان سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا یہ بات ماما کے ذہن میں بھی نہیں آئی تو آپ کے ذہن میں کہاں سے آئی؟ تو اس نے بڑے فریکوینٹلی فوراً سے جواب دیا کہ ماما آپ کو نہیں پتا، بابا میرے ساتھ بیٹھے تھے، وہ بتا کر گئے، انہوں نے مجھے کہا کہ میں یہاں نہیں ہوں، میں اللہ کے ہیون والے گھر میں ہوں۔ تو شہید واقعی زندہ ہیں، آج 16 سال گزر گئے ہیں، بٹ ابھی بھی ہر لمحہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ بیٹی تھوڑی سی ایکسٹروورڈ ہے، وہ کسی نہ کسی طرح اپنا کیتھارسس کر لیتی ہے۔ کبھی بابا کے نام کارڈ بن رہا ہوتا ہے، کبھی بابا کے نام لیٹر لکھا جا رہا ہوتا ہے، کبھی بابا کا پورٹریٹ بنایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی بابا کے لیے کوئی نظم لکھی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ اس طرح سے اپنا کیتھارسس کر لیتی ہے۔ اور بیٹا جو ہے وہ ملٹری کالج مری میں سیکنڈ ایئر کا طالب علم ہے، اور اس عزم کے ساتھ انتہائی پر عزم ہے کہ وہ بابا کی لیگیسی کو آگے لے کر بڑھے گا۔ میجر اکبر اپنے 4th جنریشن تھے جو آرمی میں جنہوں نے سرو کیا، اور انشاءاللہ میرا بیٹا 5th جنریشن ہوگا، اور یہ قابل فخر لمحہ ہوگا کہ شاید ہی کوئی 5th جنریشن میں آرمی کو سرو کرے۔ بیٹی نے سائیکالوجی کو لے کر آگے بڑھنا ہے، اور وہ بھی چاہتی ہے کہ خاکی یونیفارم اس کی تن کا بھی، اس کے بھی پرائیڈ کا حصہ بنے۔ تو میرے پاس یہی کل کائنات ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور یہ دونوں پر عزم ہیں کہ وہ اپنے والد کی لیگیسی کو آگے لے کر بڑھیں۔ اور بیٹے کو بیچ میں ہم نے یہ کہا کہ بیٹا آپ ٹیکنیکل کیڈٹ کور کی طرف جاؤ کہ آپ کے پاس ڈگری ہوگی کم از کم۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے اماں ٹیکنیکل کیڈٹ کور میں اگر میں چلا گیا تو شہادت والا جو ایک ایلیمنٹ ہے نا، جو آرٹلری اور آرمر اور انفینٹری کے حصے میں ہے، تو وہ شاید میرے لیے چانس کم ہو جائے۔ تو ہی ہیز اے اسٹرانگ فیتھ کہ اس کو ابا کی طرح شہادت کا فخر اپنے ماتھے پر سجانا ہے۔ لیکن جب ملک میں ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ہم ہل کے رہ جاتے ہیں، اور دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ خدا را اب وہ وقت ہے کہ پاکستان کے بارے میں سوچا جائے، اب وہ وقت ہے کہ ہم مل کر پاکستان کو سنواریں۔ شہداء کی جو قربانیاں ہیں ان کو ڈاؤٹ فل مت بنائیں، ان کو اس ایسی نہج پہ پہنچائیں کہ ہم شہداء کے ورثاء فخر کر سکیں۔ آئیے مل کے یہ عہد کریں کہ اپنے پیارے وطن کو سجائیں گے ہم، ذرے ذرے کو سورج بنائیں گے ہم، کوئی دشمن جو روکے ہمارے قدم، ساری دنیا کا تختہ الٹ دیں گے ہم۔ ایک چیز یہ کہنا چاہوں گی کہ میں ابھی بھی پاک فوج سے منسلک ہوں۔ میں آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج جرار گیرزن میں بحیثیت پرنسپل اپنے فرائض کو سر انجام دے رہی ہوں، اس عزم کے ساتھ کہ پاک فوج نے ایک لمحہ بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ تو اسی لیے میرے بچے بھی اس عزم کو آگے لیے بڑھے ہیں۔ جب اے پی ایس پشاور کا سانحہ ہوا تھا تو وہاں کی پرنسپل کا نام بھی طاہرہ تھا۔ آپ یقین کریں میرے دل سے اس وقت دعا نکلی تھی
کہ کاش اس طاہرہ کی جگہ یہ طاہرہ ہوتی تو شہادت کا فخر اپنے ہسبینڈ کی طرح میں بھی اپنے سینے پر سجاتی. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. بہت بہت شکریہ بھابھی. تھینک یو ویری مچ بھابھی. آپ نے تو اس قدر عمدہ انداز میں ہم سب کے دل کی آواز کو اپنے زبان تک پہنچایا. میرا تو دل کر رہا ہے جو بہت بڑے بڑے سیمینارز اور کانفرنسز ہوتی ہیں اس میں اس طرح کی تقریر کے بارے میں کہا جاتا ہے کی نوٹ ایڈریس، جس میں آپ دریا کو کوزے میں بند کر دیں. اور آخر میں جب آپ نے اپنا پروفیشن ہمیں بتایا کہ آپ پرنسپل ہیں تو پھر میری حیرانگی تھوڑی سی کم ہو گئی، اس لیے کہ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے آنے والی نسل جو ہے نہ صرف آپ کے دونوں بچے بھابھی بلکہ وہ تمام بچے جو آپ کے اسکول میں پڑھتے ہیں دے آر ان ویری ویری سیف ہینڈس، اور ان کی گرومنگ جو ہے، ان کا شعور جو ہے وہ آپ جیسے اساتذہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ پن پہ ان کے ذہن کی کھڑکیاں کھلیں. بہت بہت شکریہ. وی آر سو پراؤڈ آف یو. اور اس دعا کے ساتھ میں اپنی اگلی مہمان کو بلاؤں گی کہ ہم سب کو اپنے شہداء کی عزت اور تکریم کی توفیق ملے. میں بلانا چاہوں گی اس وقت کیپٹن کاشف شہید کی والدہ کو. پلیز ماں جی اسٹیج پر آئیں. کیپٹن کاشف شہید کی والدہ آپ کے سامنے ہیں. بھابھی جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں کیپٹن کاشف شہید کی مدر ہوں. تو میرے بیٹے نے 2017 میں آرمی جوائن کی ہے، تو ان کو وہ یونٹ ملی ہے اس کی 42 بلوچ اور انفینٹری. تو میں نے کہا بیٹے آپ نے یہ یونٹ لی ہے، تو کہتا ماما اس کا یہ ایک نعرہ ہے کہ یا غازی یا شہید. تو میں نے کہا بیٹے یہ؟ کہتا ہاں ماما یہ. تو ان کو بہت شوق تھا آرمی میں جانے کا اور ان کا جذبہ تھا، اور وہ کہتا تھا میں نے اور کچھ کرنا ہی نہیں ہے، میں نے آرمی میں جانا ہے. تو جب ہم اس نے سیالکوٹ میں 2 سال ان کی یونٹ رہی ہے بیٹے کی، تو اس کے بعد ملتان میں شفٹ ہو گئے ہیں. تو کہتا لو اب ہماری یونٹ کہیں اور نہیں جائے گی، اب ادھر ہی بیٹھی رہے گی نا. تو وزیرستان سے ہو کے آ گئی ہے آپریشن ایریا سے، تو اب انہوں نے آگے نہیں جانا کہیں. تو پھر کہتا مجھے بہت شوق ہے میں کہیں SSG میں نہ چلا جاؤں. تو میں نے کہا بیٹے یہ مشکل تو نہیں ہوگا؟ کہتا نہیں ماما. تو پھر اس نے ان کی یونٹ مطلب اچانک ملتان اس کے لیے سلیکٹ ہو گئی بلوچستان کے لیے، تو پوری یونٹ ادھر موو کر گئی. تو بیٹے نے ادھر 2 سال مطلب کافی آپریشن میں حصہ لیا. ان کے آپریشن چلتے رہے، بڑا ہارڈ ایریا تھا، خشکی، پہاڑ، جنگلات، وہ سارے اس نے کیے سروائیو. تو اسی دوران میرے بیٹے کی شہادت ہوئی. تو کیا اس کے دوستوں نے بتایا کہ جے کاشف کہہ رہا تھا جب میں بلوچستان جا رہا ہوں تو تمہارا یار شہید ہونے جا رہا ہے. تو اسی طرح کے میسیج ہمیں ان کے دوستوں نے بتائے ہیں. جب مجھے شہادت کی خبر ملی ہے تو میں بہت ایک دم سے میں جیسے بندہ مار سا جاتا ہے ایسے ہو گئی. لیکن مجھے ایک چیز نے حوصلہ اور ہمت دی کہ کاشف شہادت تو نے پائی ہے اور یہ تو میرے لیے فخر ہے. میرے دل میں جو آواز میرے اندر سے نکلی کہ یہ فخر ہے. تو میں نے کہا کیوں نہ میں 2 نفل نماز پڑھ لوں. لیکن پھر میرے سے ہمت نہیں ہوئی میں ایسے کہوں کہ میں نے نماز پڑھی. تو کاشف نے بہت سارے آپریشن ادھر کیے. تو جب جی آپ نے یہ بھی تو بتایا تھا کہ وہ آپ یونیفارم کا بتا رہی تھیں کہ وہ آپ کے پاس جی وہ جانے لگا نا بلوچستان تو کہتا میری یہ وردی رکھ لیں امی. تو میں نے کہا بیٹے یہ کیوں مجھے آپ نے پہننی نہیں ہے؟ ایسے میرے دل کو دھچکا سا لگا. میں نے کہا جی کیوں پکڑا؟ کہتا کسی بکسے میں رکھ دو. تو میں نے کہا بیٹے کیوں؟ کہتے یہ رکھ لو نا، جو اب ادھر نہیں پہننی، اب ادھر کچھ اور ڈریسز ہوتے ہیں اور وردی ہوتی ہے وہ جب ہم آپریشن پہ جاتے ہیں. تو کہتا اچھا اگر میں نہ آیا نا تو میری وردی تو آئے گی نا. تو میں نے کہا بیٹے یہ کیا بات؟ میرے میں بڑی ہمت تھی. میں جب بھی اس کو PM میں چھوڑ کے آئی تو بڑی خوشی سے اپنے بیٹے کو مطلب تیار کیا، اس کے سارے باکس وغیرہ بنائے. تو کچھ میں نے دیکھا تھا کچھ مائیں رو رہی تھی، پریشان تھی، اداس تھی. تو لیکن میرے کاشف اور میں ہم دونوں بہت خوش تھے. تو اس دن کاشف نے کھانا بھی نہیں کھایا. تو پھر خوشی میں ہی بس وہ خوش اتنا تھا.
تو جب ہم اس کو سیالکوٹ چھوڑنے گئے تو یہ میرے لیے سب سے خوشی کا دن تھا. جب اس کو رینک لگے, ان کے سی او نے کہا کہ بہن آپ ان کو بچوں کو کاشف کو رینک لگائیں. میں نے اور کاشف کے فادر نے رینک لگایا تو وہ بہت خوشی کا دن تھا. وہ اتنا خوش تھا, اس کی آنکھوں میں ایک فتح کا سما تھا کہ میں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا. لیکن جب کاشف کی شہادت کے بعد یہ ہم نے ادھر سوچا, میں نے کہا جب اس طرح کے بچے ہیں جو ہمارے مائیں کاشف جیسے بہادر بیٹے ہوں گے تو کوئی بھی دشمن ہمارے پاکستان کی طرف نہیں دیکھ سکتا بری نظر سے. ابھی یہ جو کچھ پچھلی جو 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں, انہوں نے ہمیں یہ دکھ ہمارا تازہ کر دیا ہے. آرمی نے ہمارے بہت ساتھ دیا ہے, بہت ہمیں کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, ہمارے بچوں کے نام بار بار آتے ہیں, ہمارے جو حکمران ہیں وہ بھی کرتے ہیں, ہمیں میسیج آئے ہیں کاشف کی شہادت پہ. لیکن یہ جو 9 مئی کو ہوا ہے, ان کی تمام شہداء کی بے حرمتیاں کی گئی ہیں, ان کے یادگاروں کی, تو اس پہ ہمارا دل بہت دکھا ہے, ہم بہت دکھی ہوئے ہیں, ہمارا دل زخمی ہوا ہے. دوبارہ سے کاشف کی شہادت تازی ہو گئی. تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ان کا کوئی حل ہوگا؟ یہ سوال ہے میرا اپنے حکمرانوں سے, اپنے عدلیہ سے, اپنے آرمی چیف سے. کیا یہ جو لوگ شرپسند ہیں, اتنا انہوں نے لوگوں کو, ہمارے جو ہیرو ہیں, ہمارے کرنل شیر خان کے یادگاروں کو, ان کی وہ جہاں پہ ان کی یادگاریں ہیں, ان کو اتنی بے حرمتی کی ہے, تو کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ اس طرح تو دشمن بھی نہیں وہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ خوشی ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. جو قومیں اپنے شہداء کا احترام نہیں کرتی, ان کو بھول جاتی ہیں, جب ان کی بے حرمتی میں پڑ جاتی ہیں تو وہ برباد ہو جاتی ہیں. پاکستان تو کاشف کہتا تھا کہ ماں میں دن کو آپریشن پہ ہوتا ہوں اور رات کو ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں, پوسٹ پہ ہوتا ہوں. تو میں نے کہا بیٹے تم سوتے کب ہو؟ کہتا جب بھی ٹائم ملے کہیں بھی سو لیتے ہیں ہم 2-4 منٹ. تو میں نے کہا صرف 2-4 منٹ کا ٹائم ملتا ہے؟ جھاڑیوں میں, بلوچستان میں اتنی جھاڑیوں میں ان کے وہ نہ کوئی پنکھا ہوتا تھا نہ کچھ ہوتا تھا, لیکن انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں. تو ہمیں اس وقت اتنا نہیں دکھ ہوا جب جو 9 مئی کو ہوا, جب انہوں نے ساروں نے ہمارے شہداء کی تصویروں پہ پتھر مارے ہیں, ان کی ساری چیزیں توڑی ہیں, اس طرح کی یادگار ہیں, تو بہت دکھ ہوا ہے. یقین کریں ہم ایک سوال کرتے ہیں اپنے پرائم منسٹر سے, اپنے سارے جو بڑے ہیں, تو کیا ہوگا اس کا حل؟ یہ اسی طرح 9 مئی آئے گا اور ہم اس طرح کر کے تو باتیں چلے جائیں گے, پھر وہ ان کو تو سار اٹھانے کا موقع مل جائے گا. ابھی یہ جو پچھلے دنوں شہادتیں ہوئی ہیں, ہمارے اتنے 7-8 سپاہی افسر شہید ہوئے ہیں, کیپٹن اور کرنل, تو وہ ان کا بھی مذاق اڑا ہے. بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں, تو بہت دکھ ہوا ہے مجھے. بھابھی بہت بہت شکریہ, اور آپ کا بڑا ویلڈ کویشچن ہے. ہم سر آنکھوں پر, میرا خیال ہے کچھ ہی دیر میں آنریبل پرائم منسٹر جب خطاب فرمائیں گے آج کی تقریب سے, میں بھی دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے آپ کا کویشچن نوٹ کیا ہے, وہ اس پہ ضرور اظہار خیال کریں گے. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ہمیں فخر ہے ایسی ماؤں پہ, اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ جو دن تھا آپ کی, آج بھی آپ کہتی ہیں کہ وہ ایک دن جو ہے وہ اس دکھ پر بھاری ہے, اور اس کی خوشی, اس کا احساس تفخر جو ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بھابھی تشریف رکھیے. جی شکریہ. حضرات, ہم نے ایک شہید کے بیٹے کو بلوانا ہے جسے ہم ایک اور انداز میں جانتے ہیں. وہ پاکستان کے ایک سپر سٹار ہے, جو کہ بہت ہی زبردست میوزک پروڈیوسر, میوزک کمپوزر اور سنگر, کہ جنہوں نے ہر طرح کی موسیقی کے اندر اپنا ایک جدا, ایک فریش آواز کے ذریعے نام بنایا. لیکن آج کی تقریب میں وہ ایک بہت ہی خوبصورت گانا جو پچھلے 3-4 روز سے آپ ٹیلی ویژن سکرینز پہ دیکھ بھی رہے ہیں, لیکن اس کو ہمارے سامنے پیش کریں گے. لیکن اس سے پہلے آج ہم چاہیں گے کہ اپنے پیارے دوست, اپنے بھائی شیراز اپل کو بلوائیں, اور کچھ ان سے ان کی والد کی یادیں بھی تازہ کریں, جو کہ ایک شہید ہے. شیراز, آپ کی بہت ساری تالیوں میں شیراز اپل. شیراز, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آپ کے والد جو ہے وہ ایک فلائر تھے, آرمی ایویشن میں ہیلی کاپٹر فلائی کر رہے تھے. کچھ ان کی شہادت کا وہ واقعہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجئے, اور ایک بیٹے کی حیثیت سے آپ کی کیا فیلنگز ہیں؟ السلام علیکم. سب سے پہلے شہید کا بیٹا فخر محسوس کرتا ہوں آف کورس بہت زیادہ, اور اس سے زیادہ مجھے فخر اپنی ماں پہ ہوتا ہے اپنے سے زیادہ.
जिन्होंने हमें पाला उसके बाद और बाप की कमी महसूस होने नहीं दी. और एक शहीद मतलब being son of a martyr, it's been 25 years. 1998 में he was flying for the Pakistan Army Aviation. और उसके बाद then the chief minister साहब उस वक्त 1998 में उनके साथ वो स्पेशल ड्यूटी पे थे and he was flying from Bahawalpur to Lahore. और तब उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था लाहौर के अंदर. He was on a mission. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शहीद तो एक ख़ानदान से होता है ना, लेकिन अपनी शहादत के बाद वो जो मुहिब्बुल वतनी है वो विरासत में अपने ख़ानदान के लिए छोड़ जाता है जो हमारे अंदर आई. और इसी पे मैंने कोशिश की यार मैं बीइंग सन ऑफ अ मार्टायर, सन ऑफ एन आर्मी ऑफिसर जिसकी रगों में वो खून दौड़ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ अपने मुल्क के लिए. देन आई चोज दिस फील्ड, द म्यूज़िक, कि इसमें अपने मुल्क का नाम मैं कैसे रोशन कर सकता हूँ. अच्छा शिराज, आपने बहुत सारे गाने कंपोज किए, अनगिनत, लेकिन ये सॉन्ग जो अब प्ले होने जा रहा है, जो पिछले 3 दिन से जैसे तौफीक ने कहा मुख्तलिफ नेटवर्क्स पर है, हम देख सकते हैं, तो इसको कंपोज करते हुए ऑफ कोर्स 9th में को जो भी हुआ लास्ट ईयर बहुत दिल दुखा. और जिस तरह कर्नल शेर खान के मॉन्यूमेंट को भी गिराया गया, बीइंग सन ऑफ ए शहीद, बहुत दिल दुखा. और उस वक्त समझ नहीं आ रही थी मैं क्या कर सकता हूँ. तो आज आई एम ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि उन्होंने ये मौका दिया इस 9 मई के वाक़े पे आवाज़ रेज़ की और मुझे अपने अंदाज में इस पे आवाज़ रेज़ करने की उन्होंने ही चूज़ मी फॉर दैट. तो उसके लिए गाना है, गाने में आपको सब समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. और उन लोगों के लिए स्पेशली कि यार अपने मुल्क के शहीदों की जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं अपने मुल्क के लिए, उनकी कदर तो कर लो यार. Shiraz, thank you very much. Over to you. Thank you. इस मट्टी की खातिर है अपनी ये सारी वफाएं, तुझ पे वारे हम खुद को और ले ले तेरी बलाएं. इस मट्टी की खातिर है अपनी ये सारी वफाएं, तुझ पे वारे हम खुद को और ले ले तेरी बलाएं. नफरत की आग भड़काए कोई जो रोक लेंगे उसे, दे देंगे जान धरती के लिए, परचम से वादा है ये, कसम हमें शहीदों के खून की. ऐ वतन मेरे वतन रे, मेरे लहू में बहती तेरी लगन रे. ऐ वतन मेरे वतन रे, मेरे लहू में बहती तेरी लगन रे. दुश्मन ने कभी भी ना ऐसा किया जो तुमने वतन के साथ किया. अपने दिल से तू पूछ जरा, करता है ऐसे कौन भला. ये कौम का होते हैं मान शहीद और गाजियों के निशान. नफरत की आग भड़काए कोई जो रोक लेंगे उसे, दे देंगे जान धरती के लिए, परचम से वादा है ये, कसम हमें शहीदों के खून की. ऐ वतन मेरे वतन रे, मेरे लहू में बहती तेरी लगन रे. ऐ वतन मेरे वतन रे, मेरे लहू में बहती तेरी लगन रे.
जुड़ा है अपना कल, बातों में किसी की ना आना, तुमसे रोशन होगा हर पल। हम एक जहां होके चले, पालेंगे हम भी नई मंजिलें। नफरत की आग भड़काए कोई जो रोक लेंगे उसे, दे देंगे जान धरती के लिए, परचम से वादा है ये, कसम हमें शहीदों के खून की। ऐ वतन मेरे वतन रे, मेरे लहू में बहती तेरी लगन रे। ऐ वतन मेरे वतन रे, मेरे लहू में बहती तेरी लगन रे। ख़वातीन और हज़रात, हम तकरीब के आगाज़ से ही देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहदा के दरमियान, शहदा के वारिसों के दरमियान मौजूद हैं और उनके तासुरात और ख़यालात को सुनने का अब वक्त आ गया है। तकरीब के अख्ताम पे हम मुल्तमस हैं इज़्ज़तबाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से कि वह तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे वतन के अजीम शोहदा के अजीम वालिदैन, ख़ानदान के अफराद, अहले खाना, मैं आज आपको यहाँ पर आपके सामने मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक बहुत एक फ़ख्र की बात है कि मैं उन माँओं, वालिदैन और शहीदों के बच्चों और उनकी बीवियों के दरमियान अपने आप को पाकर मेरे लिए इससे बड़ा और कोई फ़ख्र का मुकाम हो नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि आपके बेटों ने, आपके खामिनों ने जिस दिलेरी के साथ और जुर्रत के साथ वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए, कौम के बच्चों और बेटियों के लिए रातों को उन्होंने सरहदों पर पहरे दिए और रात में सोने वाले लाखों बच्चों और बच्चियों की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। और ये सामने बैठे हुए ये कौम की अजीम बेटी और ये बेटे, इनको वो यतीम कर गए, लेकिन लाखों बच्चों और बच्चियों को यतीम होने से बचा गए। मैं समझता हूँ कि आपकी अज़मत को मैं नहीं, पूरी कौम सलाम पेश करती है और आपकी जुर्रत और बहादुरी तारीख हमेशा याद रखेगी कि आपने जिस तरीके से अभी
यहाँ पर मेजर मुनीब अफजल शहीद के वालिद ग्रामी, उन्होंने अपने बेटे की जो जुर्रत की तारीख़ बयान की है, मिसेस कर्नल आबिद शहीद ने कोयटा में अपने खामद की शहादत की तारीख़ बयान की है। और इसी तरीके से मिसेस मेजर अकबर आमान साहिबा ने जो यहाँ पर जुर्रत किरदार और कुर्बानियों की तारीख़ बयान की है कि किस तरह अफ़गान बॉर्डर पर उन्होंने दुश्मन का मुकाबला किया, दुश्मन को जहन्नम रसीद किया, लेकिन फिर चूँकि अल्लाह ताला को मंजूर था, उनका वक्त पूरा हो चुका था, पहाड़ पे आके एक मिसाइल लगा और उसके बड़े बड़े टुकड़े वहाँ से उड़कर उनको शहादत का जाम नोश करने का अल्लाह ताला ने उनको ये मौका दिया। और अभी कैप्टन काशिफ शहीद की वालिदा मोहतरमा ने आके अपनी बड़े हौसले के साथ अपने बेटे की दास्तान बयान की। और फिर उपल साहब ने जो आपकी खिदमत में जो अकीदत के गुल पेश किए हैं, इनके वालिद मोहतरम कैप्टन उपल वो हेलीकॉप्टर में 1998 में शहीद हुए। सिर्फ यही नहीं, अभी आपने ये जो तस्वीर में स्क्रीन पे मौजूद तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पूरी कौम के मायनाज हीरोज़ हैं। इन्होंने अपने खून के साथ पाकिस्तान की तारीख़ रकम की है। और आज मैं समझता हूँ कि हम सब यहाँ पर वज़राए कराम और फ़ौजी अफसरान, रिटायर्ड अफसरान, सरकारी अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं, सियासतदान, दानिश्वर, और पूरी कौम आपके साथ मिलकर आज के दिन अपने शोहदा को, अपने गाजियों को ऐसे अल्फाज में याद कर रही है कि जो सोने और चांदी में भी लिखे जाएं तो उनकी बहादुरी की दास्तान रकम नहीं कर सकते। दुश्मन के दांत एक मर्तबा नहीं 3 मर्तबा खट्टे किए। और फिर अभी जब 2019 को दुश्मन ने एक मर्तबा फिर छुप कर वार करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान के हवाबाजों ने उनकी आंखों में आंखें डालकर उनको वो जवाब दिया कि शायद वो दोबारा इस तरह की हरकत करने से हमेशा बाज रहेंगे। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम शोहदा के वरसा, मैं आज आपकी खिदमत में अगर कोई आपकी अजीम कुर्बानियों, आपकी अज़मतों को अगर किसी तरीके से मैं उसकी सताइश कर सकता हूँ, तो मैं खुद और आप सबको जो यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं उनसे मैं बड़े अदब से गुजारिश करूँगा कि खड़े होकर इन अजीम वरसा के लिए भरपूर आप उनको तहसीन पेश करें।
پاکستان کا وجود آج انہی کے سپوتوں کے دم قدم ہے. پاکستان تشریف رکھیں. پاکستان اگر آج اقوام عالم میں اپنا پاکستان نے لوہا منوایا ہے تو وہ انہی عظیم شہیدوں اور غازیوں کے مرہون منت ہے. چاہے وہ سیالکوٹ میں ٹینکوں کی جنگ ہو، چاہے وہ دہشت گردوں کا دیوانہ وار ان کا تعاقب ہو اور ان کو جہنم رسید کرنے کے لیے آخری حد تک جانا ہو، چاہے سیلابوں میں اور طوفانوں میں اگر کسی بیٹے اور بیٹی کی بزرگ کی زندگی بچانا ہو تو یہی غازی، یہی کڑیل جوان ہر جگہ ہمیں نظر آتے ہیں. میں نے آج جو کابینہ میں آج ایک ہی دن کے حوالے سے جو تقریر کی، میں اس کو نہیں دہراؤں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ جب پاکستان کبھی بھی پاکستان کو کسی چیلنج کا مقابلہ کرنا پڑا، چاہے وہ جنگ ہو، چاہے وہ امن کے زمانے میں ملک کے اندر طوفان، سیلاب یا کوئی مشکل ہو، تو یہی وہ غازی اور یہی وہ شہید ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کو اس کی حفاظت کے لیے اپنے ماں باپ کو، جس طرح ابھی آپ نے سنا کہ ماں میں چلتا ہوں پانی کا گلاس دے دیں، اور اسی طریقے سے کہ میری نئی وردی مجھے دے دیں، اور اسی طریقے سے کہ یہ میری وردی سنبھال لیں، مجھے اور وردی پہننی ہے. یہ بڑے جگرے کا کام ہے، یہ بڑی جرت کا کام ہے. جرت کردار کے بغیر یہ عظیم مار کے سر نہیں ہو سکتے. اور آج اگر ان مارکوں کو بیہودہ ہتھ کنڈوں کے ذریعے سرنگو کرنے کی کوشش کی جائے اور ان عظیم شہیدوں کے ورثاء کو، ان کے دلوں کو تکلیف پہنچانے کی مذموم کوشش کی جائے اور شہیدوں کی قبروں کی بے حرمتی کی جائے اور وہ ادارے جو پاکستان کی سلامتی کی علامت ہیں ان کی تذلیل کی جائے، تو میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ 25 کروڑ عوام ایسی کبھی حرکتیں برداشت نہیں کر سکتی. اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی اور آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کے سانے کے اندر وہ لوگ جن کا کوئی کردار نہیں یا وہ بے گناہ ہیں ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا، لیکن جنہوں نے 9 مئی کے دن 2023 میں پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کی، پاکستان کے اندر تقسیم در تقسیم کرنے کی ایک گھٹیا حرکت کی اور افواج پاکستان میں تقسیم کرنے کی ایک انتہائی کبھی اور مذموم حرکت کی اور ایک بغاوت کا ایک ماحول پیدا کیا، ایک منظم منصوبہ بنایا
لوگوں کو جتھوں کو اکسایا وہ قانون کے کٹہرے میں ہر صورت آئیں گے اور ان کو قانون کے مطابق سزا قرار واقعی سزا ملے گی تاکہ رہتی دنیا تک دوبارہ یہ کوئی اس طرف سوچنے کی جرت بھی نہ کر سکے۔ یہاں پر ایک قوم کی ایک ہیرو کی والدہ نے یہ مجھ سے سوال کیا کہ وزیر اعظم یہ جو کچھ ہوا ان کے فیصلے کب ہوں گے؟ تو میں آپ کی خدمت میں یہ بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بالکل اطمینان رکھیں کہ قانون اپنا راستہ اپنائے گا اور قانون کے مطابق یہ فیصلے ہوں گے، انصاف کے مطابق فیصلے ہوں گے، اور جنہوں نے یہ پاکستان کے خلاف یہ بغاوت کی ہے اور دشمنی کی ہے، ایک ایسا لبادہ پہن کر کہ دوست کا لبادہ اور اس کے اندر دشمنی کی ہے، وہ قرار واقعی سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر آپ کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہوئے، آپ کے عظیم بیٹوں کو سلام پیش کرتے ہوئے یہ آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح افواج پاکستان نے آپ کی بہبود اور آپ کے بچوں کی حفاظت تعلیم کا انتظام کر رکھا ہے، نہ صرف ہمیں اس سے آگاہی ہے بلکہ یقین کیجیے گا کہ یہ وہ ایک ماڈل ہے، یہ ایک وہ ماڈل ہے جو ہمیں، جو ہمارے جو باقی ملک کے ادارے ہیں ان میں یہی ماڈل ہمیں اختیار کرنا ہوگا، اس لیے کہ آج جس طرح آپ نے آ کر یہاں پر ان کی تشریح کی ہے اور ہماری قوم کی یہ عظیم بیٹی جو پرنسپل ہیں ایک آرمی اسکول میں، جو انتہائی شائستہ گفتگو کی انہوں نے اور انتہائی ایک لطیف انداز میں انہوں نے ساری جو کہانی بتائی، یعنی دریا کو کوزے میں بند کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ ایک عظیم ایک مثال جس طرح یہ ادارے اپنے شہیدوں کے ورثاء کا خیال رکھتے ہیں۔ میں اس سے نہ صرف بہت متاثر ہوا ہوں بلکہ یقیناً اپنے اداروں میں بھی اس کو مثال بنانے کے لیے ہم پوری طرح انشاءاللہ ہم روبہ عمل ہوں گے۔ میں آخر میں ایک عہد کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے دن ہمارے شہداء کے اہل خانہ کے دل پر ایک قیامت گزری تھی۔ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، جس طرح آپ اس کو محسوس کرتے ہیں شاید اس کو محسوس نہ کر سکیں، لیکن آپ کے غم میں پوری طرح شریک ہیں، اور آج یہ عہد کرتے ہیں کہ جس طرح آپ کے دلوں کو ٹھیس پہنچی 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، دوبارہ یہ ٹھیس قیامت تک نہیں لگنے دیں گے۔ ایسا سیاہ دن دوبارہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئے گا انشاءاللہ، اور اس دن ہر محب وطن کی آنکھ اشک بار تھی اور دوست نما دشمن کا دل شاد تھا۔ حملہ آوروں اور ان کے سرپرستوں نے آج تک ریاست، قوم، حتیٰ کہ شہداء کے اہل خانہ تک سے معافی نہیں مانگی، جو بذات خود یہ ثبوت اور گواہی ہے کہ
کہ یہ سیاسی عمل نہیں بلکہ ایک بغاوت کا منظم منصوبہ تھا۔ میں آپ سے بطور خادم پاکستان وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو افواج پاکستان آپ کی خوشحالی، آپ کے بچوں کی تعلیم، علاج، ترقی کے لیے جو شاندار اقدامات اٹھا رہی ہے، اس میں میری حکومت ہر لحاظ سے پوری طرح شریک ہوگی، اور آئین اور قانون کے حوالے سے میں ایک مرتبہ پھر ختاماً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قانون اپنا رستہ اپنائے گا، انصاف اپنا رستہ اپنائے گا، اور 9 مئی کو قیامت تک دوبارہ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان پائندہ باد۔